بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بابا ایک سرکاری ملازم تھے، لیکن بیماری کے باعث بغیر تنخواہ چھٹیوں پر تھے، اور میری امی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ اس وقت ہم بہن بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بابا کی بیماری کی وجہ سے کوئی ذریعہ معاش نہ رہا تو ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے۔ ایسے میں ہم کو تعلیم کو خیر بات کہنا تھا اور کوئی ذریعہ روزگار تلاش کرنا تھا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی ارشد۔ لیکن ارشد بھائی کو بابا نے کالج چھوڑنے سے منع کر دیا اور ان کو مشورہ دیا کہ جب تک میں تندرست نہیں ہو جاتا تم ٹیوشن پڑھا دیا کرو۔ اب ارشد بھائی نے ایسے بچوں کی تلاش شروع کر دی جو ان سے شام کو ٹیوشن پڑھیں اور اس سے ان کی کالج فیس نکل آئے۔ ارشد بھائی کے ایک پروفیسر نہایت مہربان اور شفیق تھے۔ ان کے رشتہ دار کا ایک پرائیویٹ گرلز اسکول ہمارے محلے میں تھا۔ میں نے بھائی کو مشورہ دیا کہ اپنے پروفیسر سے تذکرہ کرو، شاید پرائمری یا سیکنڈری اسکولوں کے طالب علموں کی ٹیوشن دلوا دیں۔ پروفیسر صاحب چونکہ اپنے طالب علموں کی تعلیمی حالت کے بارے میں انفرادی دلچسپی لیتے تھے، تو جب انہوں نے ارشد بھائی کو پریشان دیکھا تو انہوں نے ایک روز بھائی سے خود پوچھ لیا کہ آج کل پریشان نظر آتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے، کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ پروفیسر صاحب نے گھر کا پتہ دیا اور ارشد بھائی ایک شام ان کے پاس گئے۔ پروفیسر صاحب نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ بھائی سے شفقت کے ساتھ بات چیت کی تو بھائی نے انہیں بتا دیا کہ والد بیمار ہیں اور کچھ مالی پریشانی ہے، چھوٹی بہن کو ٹیچنگ جاب چاہیے، جبکہ میں بھی شام کی جاب تلاش کر رہا ہوں۔ تو پروفیسر صاحب نے کزن کو فون کر کے پوچھا کیا وہاں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے؟ تو کزن نے بتایا کہ ایک ٹیچر کی اسامی خالی ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے بھائی سے کہا کہ تم اپنی سسٹر کو کہو کہ کل میرے کزن سے مل لے، وہ اسے ملازمت دے دیں گے۔ اگر کچھ بچوں کو ٹیوشن درکار ہوگی تو بھی وہ پڑھا دے گی۔ تم فی الحال اپنی تعلیم کی جانب توجہ دو، کیونکہ 2-3 مضامین میں تمہارے نمبر کم آئے ہیں، ان پر خاص طور سے محنت ضروری ہے۔ اگر میری مدد چاہیے تو شام کو آ جایا کرو، میں ان مضامین کو تمہیں گھر پر پڑھا دیا کروں گا۔ سالانہ امتحان نزدیک تھے۔ جن مضامین میں بھائی کمزور تھے وہ اپنے پروفیسر سے ان کے گھر جا کر شام میں پڑھنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے بھائی کی فیس بھی معاف کرا دی۔ یہ ایک بڑی مدد تھی اور ہم اس مدد پر ان کے از حد مشکور اور احسان مند تھے۔ ایک بار ارشد بھائی پروفیسر صاحب کے گھر گئے، اتفاق کہ وہ موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دستک پر صحن کی کھڑکی کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا، جب بھی ارشد بھائی وہاں جاتے اور پروفیسر صاحب گھر پر نہ ہوتے، دستک پر کھڑکی کے پٹ اسی طرح کھلتے اور پھر بند ہو جاتے۔ ارشد بھائی سمجھ جاتے کہ استاد صاحب گھر پر نہیں ہیں، لہٰذا اس کھڑکی کا نوٹس کیے بغیر وہ واپس آ جاتے۔ اگر استاد صاحب گھر پر موجود ہوتے تو دستک پر آواز لگاتے کون ہے اور فوراً ہی باہر آ جاتے۔ اسی طرح کافی دن بھائی جاتے رہے، امتحان تک وقفے سے ان کے گھر جا کر پڑھتے رہے۔ امتحان ختم ہو گیا۔ ایک دن شام میں بھائی پروفیسر صاحب سے ملنے پروفیسر صاحب کے گھر گئے۔ وہاں جا کر دروازے پر دستک دی، اسی طرح صحن کی کھڑکی کھلی پھر بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر وہ وہاں ٹھہرے، مگر پھر جب یقین ہو گیا کہ استاد صاحب گھر پر نہیں ہیں تو واپس چلنے کو مڑے ہی تھے کہ تبھی دروازہ کھلا اور صفائی کا کام کرنے والی عورت ہاتھ میں جھاڑو لیے باہر نکلی۔ بھائی نے یوں ہی پوچھا پروفیسر صاحب گھر پر نہیں ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ بھائی نے پھر پوچھا کیا اور کوئی ہے؟ ہاں وہ لڑکی ہے نا نازو، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ شاید اسے کسی دوسرے گھر کا کام کی جلدی تھی۔ جب پتہ چلا کہ پروفیسر صاحب گھر میں نہیں ہیں تو ارشد بھائی واپس آ گئے۔ اب نیا سال اور نئی کلاسیں شروع ہو گئیں۔ ارشد بھائی کافی دن پروفیسر صاحب کے گھر نہیں گئے، جانے کی اب ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ سر بیمار ہیں۔ سر کی بیماری کا سن کر ارشد بھائی ان کی عیادت کو چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، کنڈی کھلی اور پھر بند ہو گئی۔
وہ جانے کو مڑے ہی تھے کہ ایک بچی باہر آئی اور بولی، آپ اوپر آ جائیے۔ بھائی پہلے کبھی اوپر نہیں گئے تھے، سمجھے کہ شاید پروفیسر صاحب اوپر موجود ہیں اور گھر پر اکیلے ہیں، تبھی اوپر بلا لیا ہے۔ وہ اوپر گئے تو ایک نوجوان لڑکی سامنے آئی اور کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ پروفیسر صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ بیٹھیے۔ ارشد بھائی نے وہاں اکیلے بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ واپس جانے کو مڑے تو نازو نے کہا، سنیے، آپ اتنے دن تک کیوں نہیں آئے؟ وہ بہت خوبصورت تھی مگر افسردہ نظر آ رہی تھی۔ بھائی نے جاتے جاتے پوچھ لیا، نازو صاحبہ آپ اتنی غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کہنے لگی، کوئی غم غصار جو نہیں ہے، کس کو بتاؤں اپنا دکھ۔ اب بھائی کی بھی ہمت کچھ بڑھ گئی، مجھے بتا دیجیے۔ آج نہیں، پھر کسی وقت آئیے گا تو بتا دوں گی، جب پروفیسر صاحب کالج گئے ہوں گے تب بتا سکوں گی۔ 2-4 دن گزرے تو ارشد بھائی کو نازو کا خیال آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم پروفیسر صاحب کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس میں میرے بھائی نے دلچسپی لی تھی۔ اب ہفتے میں 1-2 بار وہ ایسے وقت جانے لگا جب کہ سر گھر پر نہ ہوتے تھے۔ نازو دروازے پر آ جاتی اور ارشد بھائی دروازے سے باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کر لیتے تھے۔ ان باتوں میں ان دونوں کی محبت کا جذبہ بھی پوشیدہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو محبت نامے تحریر کرنے لگے اور اپنے دلی جذبات شاعرانہ انداز میں بیان کرنے لگے۔ ارشد بھائی یہ خط گھر سے لکھ کر لے جاتے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیتے اور وہ بھی محبت نامہ تحریر کر کے رکھتی تھی۔ یوں الفاظ کے پروں پر جذبات کا تبادلہ ہوتا رہا، مگر گھر کی دہلیز کے باہر سے ہی۔ ہمارے بابا بھی اب صحت یاب ہو چکے تھے، نوکری پر جانے لگے اور ارشد بھائی نے گریجویشن مکمل کر لی تو ایک روز سوچا کہ کسی طرح پروفیسر صاحب سے اپنا مدعا بیان کریں کہ وہ ان کی بیٹی نازو سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی خود تو یہ بات اپنے استاد محترم سے نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے کہا، آمنہ تم امی سے کہو کہ میرا رشتہ لے کر جائیں ان کی بیٹی کے لیے۔ انہیں خود سے پروفیسر صاحب سے بات کرنے کے میں ارشد بھائی کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ کیا خبر پروفیسر صاحب نازو کی شادی کسی اور سے کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں گے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے بات کر کے کھوئیں گے۔ کچھ دنوں بعد خود ارشد بھائی اپنے سر کے گھر گئے کیونکہ ابھی تک امی سوچ بچار میں ہی تھیں۔ پروفیسر صاحب نے محبت سے گھر کے اندر بلایا اور بجائے ڈرائنگ روم کے سیدھے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ آج گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاں نازو موجود نہیں تھی بلکہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ہمت کر کے بھائی ارشد بھائی نے پوچھ ہی لیا، سر آپ کی بیٹی اور بیگم کہیں گئی ہوئی ہیں کیا؟ پروفیسر صاحب نے کہا، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، البتہ بیگم ہے اور وہ میکے گئی ہیں۔ سامنے ہی نازو کی تصویر ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ آپ کی بیگم ہے؟ بھائی نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں یہ میری بیوی ہے، پروفیسر صاحب نے بتایا۔ دراصل میں نے پہلی بیوی کی وفات کے بعد کافی عرصے شادی نہ کی۔ یہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہیں۔ ارشد بھائی نے کہا کہ ہاں میں بھی ان کو آپ کی بیٹی سمجھتا رہا، معاف کر دیجیے۔ آگے زبان نے ساتھ نہ دیا۔ پروفیسر صاحب بولے، چلو اب غلط فہمی دور ہو گئی۔ عمر کے فرق کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب کے لیے یہ بات معمولی تھی، مگر ارشد بھائی انہیں کیسے بتاتے کہ میرے لیے یہ بات اتنی معمولی نہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کی بیوی کے کردار پر دکھ ہوا کہ اس نے انہیں دھوکے میں رکھا۔ استاد کی عزت اور محسن کی گھر والی کے لیے ایسے جذبات دل میں پیدا ہو گئے کہ خط و کتابت تک نوبت چلی گئی۔ یقیناً نازو جان بوجھ کر یہ خطرناک کھیل کھیل رہی تھی۔ ارشد بھائی جب گھر آئے تو بے حد اپسیٹ تھے۔ دل پر منو بوجھ پڑا تھا۔ رات بھر نہ سو سکے، ذہنی دباؤ بڑھا تو بیمار ہو گئے۔ پروفیسر صاحب سے دل ہی دل میں ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ ارشد بھائی نے مجھ سے مشورہ کیا کہ یہ بات ہے،
اب بتاؤ کہ میں کیسے اپنے استاد سے معافی طلب کروں کہ اپنے محسن کی بیوی کو محبت نامے تحریر کرتا رہا ہوں؟ میں تو ضمیر کے بوجھ سے ہی مر جاؤں گا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ان کو تمام بات بتا کر معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ نازو کوئی فریبی جال بن کر تمہارے خط ان کے حوالے کر دے۔ ایک کلاس فیلو کے ذریعے جب پروفیسر صاحب کو بھائی کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ عیادت کو چلے آئے۔ تب ارشد بھائی سے ضمیر کا بوجھ سنبھالا نہ گیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے خطوط کا پلندہ نکال کر ان کے حوالے کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ لا علمی میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر علم ہو جاتا کہ نازو آپ کی بیٹی نہیں بیوی ہے تو ایسی غلطی کبھی نہ کرتا۔ دراصل نازو نے خود اس غلط فہمی کو قائم رکھا اور میں آپ کی غلامی کا آرزومند ہو گیا۔ خطوط دیکھ کر پروفیسر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یقیناً ان کو بہت ہی صدمہ پہنچا تھا، مگر اب ارشد بھائی ہر سزا کے لیے تیار تھے، کیونکہ انہوں نے اعتراف جرم کر کے اپنی روح کا بوجھ تو ہلکا کر دیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے ان کو تو کچھ نہ کہا، البتہ گھر جا کر انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایسا جذباتی فیصلہ کہ جس کی توقع ان جیسے پختہ عمر کے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی نوعمر بیوی کو طلاق دے دی۔ کہا کہ جس شے کو میں سنبھال کر نہیں رکھ سکتا اس پر میرا کچھ حق نہیں۔ یوں انہوں نے ارشد بھائی کی نادانی کے باعث خود کو تنہا کر دیا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر ارشد بھائی خطوط کے اس پلندے کا بوجھ خود اٹھا لیتے اور اپنے استاد کو نہ بتاتے تو شاید پروفیسر صاحب کبھی تنہا نہ ہوتے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔